हो जाएगी। अगर एक दो बंदों को आप लटकाएं तो देखें किस तरह ٹھیک نہیں ہوتے سر. ہر چیز کی ایک برداشت ہوتی ہے, حد ہوتی ہے. کسی ٹائم پہ بھی عوام جب بفر گئی تو پھر کچھ بھی نہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کرنٹ سچویشن کے بارے میں سر کیا کہو گے ملک میں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے مہنگائی کی؟ دیکھیں جی, ملک میں مہنگائی کی تو خیر پوری دنیا میں اوورالی آئی تھی, لیکن عمران خان کا ٹائم تھا, اس ٹائم کرونا ایک دم آیا پوری دنیا میں اور مہنگائی پوری دنیا میں ایک طوفان آ گیا. لیکن اس نے بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو مینیج کیا, بڑا اچھا اس نے ہماری انڈسٹری کو, ریئل اسٹیٹ کو, کنسٹرکشن انڈسٹری کو, پھر ہمارے جو فیصل آباد میں گارمنٹس کی جو تھی, باقی جتنی بھی انڈسٹری تھی اس کو بڑے اچھی طریقے سے مینیج کیا. اور باقی بھی اس نے ٹیکسز کئی چیزوں پہ ختم کیے جہاں سے اس کو پتہ تھا پیسہ آنا ہے. باہر لوگوں کو انکریج کیا, پیسہ آیا پاکستان میں, حالات کافی کنٹرول میں رہے. اور باقی وہ پلان بھی پیٹرول کے حوالے سے, جس طرح پوری دنیا میں کرائسس تھا تو وہ ایک پلان بن رہا تھا اس کا رشیا کے ساتھ بڑا اچھا, اور وہ اگر ہو جاتا تو وہ پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر تھا. لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں جس طرح امریکہ سازش کرتا ہے پاکستان کو, کبھی بھی اس کو قبول نہیں تھا کہ وہ روس کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات واپس اپنے بحال کرے. پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا کہ جب بھی رشیا کی طرف پاکستان کا کوئی تھوڑا بہت بھی ہوا ہے تو جو حکمران تھا اس نے ختم کر دیا. تو موجودہ حکومت کیوں نہیں جانا چاہ رہی رشیا کے پاس پیٹرول لینے کے لیے؟ ابھی دیکھیں یہ تو جو موجودہ ہے ان کا تو سب کچھ ہے ہی باہر پڑا ہوا ہے, زرداری ہے سب کچھ اس کا باہر, دبئی, لنڈن, UK سارا ادھر پڑا ہوا ہے, امریکہ میں, فرانس میں. پھر یہ شریف برادران ان کا تو سب کچھ ادھر پڑا ہوا ہے یورپین کنٹریز میں. ہمارے جتنے باقی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں بڑے چھوٹے, ان سب کا وہاں پہ باہر یورپین کنٹریز میں ہی پڑا ہوا ہے. ان کو تو سب سے زیادہ سوٹیبل یورپین کنٹریز ہیں, ان کو تو رشیا تو نہیں سوٹ کرتا. رشیا تو ان کے لیے جو ہے وہ میرے خیال میں وہ تو کبھی گئے بھی نہیں ہوگا, نام بھی نہیں لیا ہوگا. وہ تو سارا ان کا سب کچھ جو ہے جتنی ان کی جائیدادیں, دولت, سب کچھ ان کے بچے سب یورپین کنٹریز میں. تو ان کو تو سوٹ ہی یورپین کنٹریز کرتی ہیں. ان کو تو چائنا بھی سوٹ نہیں کرتا. چائنا تو ان کی ایک مجبوری ہے, جس انڈیا کی وجہ سے چائنا کو انہوں نے چائنا کے ساتھ تعلق رکھے ہیں, یہ سارا کچھ ہے. اگر تو ان کی یہ مجبوری بھی نہ ہوتی یہ چائنا کے ساتھ بھی تعلق نہ رکھتے. یہ تو جس طرح یورپین کے غلام ہیں. تو یہ تو گورنمنٹ کبھی بھی رشیا کے پاس نہیں جائے گی. اور جس طریقے سے انہوں نے آ کے ابھی لوگوں کے اوپر بم گرائے ہیں, مہنگائی کے, پیٹرول بم, مہنگائی کے, بجلی بم, تو یہ تو دن بدن جو ہے وہ کہتی تجربہ کار. وہ کدھر گیا ان کا تجربہ؟ عمران خان نے تو چیزوں کو بہت اچھی طرح مینیج کیا ہوا تھا. یہ شہباز شریف ہے, وہ آتا ہے جی ایک دن جی صبح 8 بجے دفتر لیں گے, 7 بجے, اگلے دن پھر آ کے اعلان کرتا جی پھر 10 بجے لیں گے, مارکیٹیں 9 بجے بند کرا دو. جی یہ کوئی حل تو نہیں ہے نا. آپ کوئی حل نکالیں, کوئی اسکیم لے کے آئیں, کوئی ٹیکسز میں ریلیف دیں لوگوں کو, کوئی بزنس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بہتر کریں. عمران خان صاحب ملک کے لیے کس طرح سے بہتر اپنا دوبارہ رول پلے کر سکتے ہیں اگر وہ دوبارہ اقتدار میں آئے؟ دیکھیں عمران خان سے بھی بہت غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ ملک کے لیے بہت بہتر ہے باقی سب کی نسبت. کیونکہ ابھی اگر آپ اوورآل دیکھیں تو ایک ہی چوائس بچتی ہے, وہ عمران خان کی ہے. تو باقی اس لحاظ سے اب بہتر ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے بہت ساری چیزوں سے سبق سیکھا ہوگا ظاہر ہے. اور جس طرح اس کی اب باڈی لینگویج ہے, جس طرح کی باتیں اب کر رہا ہے, تو اب اس نے بہت کچھ سیکھا ہوگا جن حالات سے وہ گزرا ہے. تو اب اگر وہ آیا تو وہ ملک کے لیے ایک گیم چینجر ہوگا. رجیم چینج جو آپریشن ہوا ہے اس کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے امریکہ کی سازش ہوئی ہے؟ بالکل سازش ہوئی ہے. سازش نہ ہوتی تو یہ, بلکہ سلامتی کونسل نے خود کہا ہے جی مداخلت ہوئی ہے. مداخلت اور سازش میں کیا فرق ہے؟ دونوں سیم ایک چیزیں ہیں. دیکھیں امریکہ کی ایک ابھی کی نہیں ہے, اب انہوں نے شروع سے ہی ایک بنایا ہوا ہے. بھٹو کے خلاف کیا ہوا تھا, وہ اس کو بھی انہوں نے سازش تو وہ وہاں سے کرتے ہیں, وہ خود تو یہاں پہ نہیں آتے نا. یہاں پہ جو یہاں کے جو لوگ ہیں, سازش تو آگے کرندے وہ ہوتے ہیں جو یہاں پہ ان کے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے عہدوں پہ ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ میں ہیں, جو بڑے عہدوں پہ ہیں, وہ کردار ادا کرتے ہیں. وہ تو خود تو امریکہ اٹھ کے یہاں پہ آ کے تو نہیں کرتا, وہ تو اس نے ایک آرڈر دینا ہوتا ہے, آرڈر کا یہاں پہ آ کے فالو ہوتا ہے. امریکہ ایک غریب ملک کے خلاف سازش کیوں کرے گا اس کی حکومت کو گرانے کے لیے؟ اس کے کیا مفاد ہیں اس میں؟ دیکھیں غریب ملک کے علاوہ پاکستان کی جو جغرافیائی صورتحال ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور پوری دنیا میں بہت امپورٹنٹ ہے. تو غریب کی بات نہیں ہے, اس کو پاکستان سے پوری دنیا کا مفاد ہے.
پوری دنیا کا مفاد ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ قریب ہے. اس میں کیوں آتے ہیں پوری دنیا سے؟ اور اتنے ملک ہیں, صومالیہ ہے, وہ آگے پیچھے اتنے غریب ملک ہیں, نائجیریا ہے, یہ ادھر کیوں نہیں جاتے؟ پاکستان میں اسی لیے آتے ہیں. پاکستان اس ٹائم ایک بہت اہم جگہ پہ واقع ہے. پاکستان کا جغرافیائی حدود, پاکستان کی جو اس ٹائم حیثیت ہے وہ بہت اہم ہے, پوری دنیا کے لیے بڑی اہم ہے. احسن اقبال کا انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ کسی قوم میں اگر کرپشن ہو تو پھر بھی ایسی قوموں کی مثالیں ہیں جو ترقی انہوں نے کی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی قوم کرپشن کرے پھر بھی ترقی کر سکتی ہے؟ میرے خیال میں تو ایسی کوئی قوم بھی نہیں ہے جو کرپشن بھی کرے اور ترقی بھی کرے. چائنا میں مثال ہے, انہوں نے کتنے لوگوں کو کرپشن کے اوپر پھانسیاں دی ہیں. باقی بھی کوریا میں دیکھ لیں, شمالی کوریا میں انہوں نے کئی لوگوں کو پھانسیاں دی ہیں. کرپشن یورپین کنٹریز میں کرپشن نہ ہونے کے برابر ہے, بلکہ ہے ہی نہیں ہے. تو ملک تو جو کرپشن کیا ہے تو وہ تو سارے تباہ ہوئے ہیں, برباد ہوئے ہیں. جو انہوں نے کرپشن نہیں کی وہ اوپر کے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو کرپٹ ٹولہ ہے ان کو لٹکا دیا جائے؟ بالکل لٹکا دیا جائے, لٹکا کے ان کو سرعام پھانسی دی جائے. کرپشن ختم ہو جائے گی. بالکل ختم ہوگی. پاکستان کی قوم تو ویسے بھی میرے خیال میں مثال کسی کے لیے سیٹ کریں تو وہ اس پہ ہو جائے گی. اگر ایک دو بندوں کو آپ لٹکائیں تو دیکھیں کس طرح ٹھیک نہیں ہوتے سارے. مریم نواز بار بار عمران خان صاحب پر تنقید کرتی ہیں, انہیں فتنہ خان اور دیگر ایسے کئی نام ہیں, ان القابات ان کو نوازتی ہیں, تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انہیں کہنا چاہیے ایک عورت کو اس طرح سے ایک مرد کے بارے میں؟ دیکھیں, ہم یہاں پہ یہی بات آ جاتی ہے نا, اگر جس بندے کو نے عزت کروانی ہوتی ہے وہ خود پہلے کسی کی عزت کرتا ہے. اب وہ طرح طرح کی الفاظ سے عمران خان کو نوازے. اگر عمران خان ایک لفظ آگے سے اس کا جواب دے دے تو پورا واویلا مچ جاتا ہے. ان کے جتنے لفافہ صحافی ہیں وہ میدان میں آ جاتے ہیں, جی یہ ایسے کہہ دیا ایسے. حالانکہ خود وہ کیا کہتے رہے ہیں. نواز شریف بے نظیر کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ انہوں نے تصویریں ننگی انہوں نے پھینکوائی جہازوں سے, پھر باہر اپنا اس کو ایسے تانے دے دیے, انگریزوں کو کتے نلاتے ہیں. پھر یہاں پہ انہوں نے اتنا اس کو پیلی ٹیکسی تو پتہ نہیں کیا کیا القابات سے کہا انہوں نے. حالانکہ بے نظیر ایک زبردست قسم کی لیڈر تھی پاکستان کی. تو اب یہی یہاں پہ بھی یہی آتا ہے, وہ مریم نواز جو مرضی کہتی رہے, اس کا جواب میں کوئی ایک لفظ کہہ دے تو جی عورت پہ حملہ ہو گیا. میں اب آپ سے جو سوال کروں گا وہ اینکر عمران خان کے متعلق ہے. اینکر عمران خان آج کل ان کے خلاف مقدمات بنائے جا رہے ہیں, ارشد شریف کے خلاف مقدمات بنائے جا رہے ہیں, اور غداری کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو اب یہ پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ غدار نہیں ہیں. آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں, غدار تو نہیں ہیں. پاکستان کے وہ شہری ہیں, جو کوئی بھی محب وطن شہری وہ غدار نہیں ہو سکتا. تو ویسے میرے خیال میں مقدمات اینکرز کے اوپر میڈیا پر نہیں بننے چاہیے. نیوز چینلز ہیں جیسے جیو ہو گیا, اب اس عوام کو پکا پتہ ہے کہ جیو جو ہے وہ نون لیگ کا میڈیا سیل ہے. وہ اس سے جو بات بھی ہوگی وہ نون لیگ کی نکلے گی. ARY ہے, وہ جو بات بھی ہوگی اس PTI کی نکلے گی. انہوں نے ایک پوزیشن لے لی ہے, ایک نے PTI کی پوزیشن لے لی, ایک نے نون لیگ کی پوزیشن لے لی. اب سم ہے, وہ پہلے غیر جانبدار تھا, اب وہ علیم خان نے لیا ہے, وہ بھی بالکل چینج ہو گیا, وہ نون لیگ کا ترجمان بن گیا. تو اس طرح میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. میڈیا میں ایک عوام کی آواز ہونا چاہیے. میڈیا کو ایک ایسا کردار ادا کرنا چاہیے جو اچھی چیز نظر آئے اس کو سب کے لیے دکھائیں, جو برائی نظر آئے اس کو سب کے لیے دکھائیں. میڈیا تو ایک آئینہ ہے نا, وہ تو دکھائے کہ جو سچ ہے, جو حق ہے. اب میڈیا نے جس طرح کی پوزیشن لے لی ہے, اس طرح لوگوں کا تو میڈیا سے بھی اعتبار اٹھ جائے گا. اگر میڈیا حق اور سچ کی باتیں کرنے لگے تو ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا جس طرح سے گزشتہ دنوں ایاز امیر کے ساتھ ہوا ہے, جو ہمارے صحافی ہیں جنہیں مار پیٹ کا نشانہ بنایا گیا. دیکھیں, جب اس طرح ہوتا ہے تو اس کا پھر رد عمل بھی آتا ہے. جب اب ایاز امیر پہ ہوا ہے حملہ تو وہ تو اس نے برداشت کر لی ہے, لیکن جنہوں نے کرایا وہ کتنے اس میں گندے ہو گئے ہیں, وہ سامنے آ گیا, عوام کو پتہ ہے کہ یہ کس نے کرایا ہے. تو ان چیزوں سے تو حق کی آواز کو نہیں دبایا جا سکتا. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں ہمیں نہ گھسیٹا جائے. یہ تو میرے خیال میں بہت بڑا زبردست قسم کا جھوٹ ہے, جس کو ہم وہ 1 اپریل والا جو ہے تو اپریل فول ہے, اس کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں. تو سیاست میں تو وہ شروع سے ہی ہے, جب سے پاکستان بنا ہے, ان کے بغیر تو سیاست نامکمل ہے. تو لوگ اکثر ان پر تنقید کرتے ہوئے, ان پر بات کرتے ہوئے اتنا ڈرتے کیوں ہیں, اور خاص کر تب جب کیمرے کی آنکھ ان کو دیکھ رہی ہو؟ دیکھیں, تنقید کرتے ہوئے تو نہیں ڈرتے, ہر بندہ اپنے دل کی آواز کرتا ہے. عوام تو ظاہر ہے, عوام اگر کیمرے میں نہیں کہتے تو وہ اپنے نجی محفل میں ایک دوسرے سے جب بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں بات تو لازمی کرتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عوام جو ہے وہ بات ہی نہ کرے. عوام بات کرتے ہیں اور آپس میں بات کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ
عوام اس ٹائم اتنا پس چکا ہے مہنگائی میں، اپنا اس کا 2 وقت کی روٹی ان سے نہیں پوری ہوتی، تو وہ پھر ان چیزوں میں نہیں پڑتے. ظاہر ہے لوگ زیادہ تعداد جو ہے وہ غریب عوام کی ہے، وہ نچلے طبقے کے لوگ ہیں، وہ پھر وہ ان چیزوں میں پڑھیں یا اپنے بچوں کا جو ہے وہ رزق تلاش کریں. غریب عوام کے لیے مریم اورنگزیب نے کچھ عرصہ پہلے 2000 کا اعلان کیا تھا کہ پورے 2000 روپے حکومت غریب لوگوں کو دے گی. 2000 میں ہو جائے گا گزارا؟ ہاں، وہ جو کہتے ہیں 2000 روپے میں آپ اس کا جو ہے وہ بجلی کا بل بھی دیں، 2000 روپے بچے کی فیس بھی دیں، 2000 روپے کا اسکول کا میں اس کا یونیفارم بھی لیں، 2000 روپے کی جو ہے وہ ان سے جا کے باہر شاپنگ بھی کر رہے ہیں. شہباز شریف آگے سے کہتے ہیں جی 2000 میں آپ یہ اللہ کا نام ہے 2000 روپیہ جو ہے وہ تم لوگ جو ہے 1,00,000 روپیہ تو کسی محل میں ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جاتے ہو وہاں پہ ٹپ دے دیتے ہوگے، تو 2000 روپے میں یہ عوام کیا کرے گی؟ 2000 روپے کا آتا کیا آج کل؟ آپ جائیں اپنا بچوں کے ایک جوتا 3rd کلاس جگہ پہ چلے جائیں، وہاں پہ 2000 روپے کا نہیں آتا. شہباز شریف نے بھی بولا تھا کہ میں قمیض بیچ کر لوگوں کا آٹا دوں گا. تو اس نے تو ویسے بھی اگر عوام ہماری صحیح کھڑی ہو جائے تو بیچی ہے قمیض اس نے لگا. اس کی قمیض ویسے ہی اتار دیں گے. اگر عوام ہماری کھڑی ہو جائے تو اس کی قمیض تو اتار دینی چاہیے. وہ بیچے گا کیا؟ وہ بیچاری بدبو والی قمیض اس کو بیچ کے کیا کریں گے؟ پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ میں تو لاکھوں لوگ ہیں، یعنی لوگ تو اب نکلے ہوئے ہیں، تو شہباز شریف کو ڈرنا چاہیے لوگوں کو. ڈرنا چاہیے. یہ تو عوام تو کسی ٹائم پہ بھی جس طریقے سے یہ دبا رہے ہیں، تو ہر چیز کی ایک برداشت ہوتی ہے، حد ہوتی ہے. کسی ٹائم پہ بھی عوام جب بفر گئی تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. جی تو ناظرین، آپ نے ویوز سنے ہمارے ساتھ جو اس وقت شہری موجود ہیں، ان کے آپ نے ویوز سنے. آپ نے جانا کہ وہ صحافیوں کو بھی انہوں نے میسیج دیا ہے کہ صحافیوں کو نیوٹرل ہونا چاہیے، جبکہ انہوں نے موجودہ گورنمنٹ کے بھی خوب لتے لیے ہیں کہ 2000 میں آخر غریب بیچارہ کس طرح سے سروائیو کرے. اور جو مقدمات اور دہشت گردی کے مقدمات، غداری کے مقدمات صحافیوں پر بنائے جا رہے ہیں، وہ بھی ان کی نظر میں غلط بنائے جا رہے ہیں. انہیں ایسا کرنے سے گریز کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ثقلین ہموانہ کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.